پاکستان گزارتا تھا، تو مجھے دونوں جو سوسائٹیز تھی ان کو میں نے بڑی اندر سے دیکھا، اور میں شاید وہ پاکستانی تھا جس کو ایک برطانیہ کے انگلش اسٹیبلشمنٹ نے اپنایا، تو میں نے اندر سے ان کو دیکھا۔ تو دیکھیں، جو چیز ایک اگر معاشرے نے اوپر جانا ہے، اس کی پرواز اوپر جانی ہے، تو آزادی کے بغیر معاشرہ اوپر نہیں جا سکتا۔ اب وہ کیا چیزیں ہیں جو اب، اور اسی دوران میں نے پھر سٹڈی کیا اپنی تاریخ، اسی دوران یہاں سے جب گیا نہیں مجھے پتا تھا، آہستہ آہستہ میں نے اپنا سارا اپنی تاریخ، اپنی دین، اس کو سٹڈی کیا، تو میں نے ریئلائز کیا کہ جو اللہ کیوں ہمیں حکم دیتا ہے کہ ان کے راستے پہ چلو، ہماری بہتری کے لیے، کیونکہ وہ دنیا کی تاریخ کا سب سے سکسیسفل ماڈل تھا۔ کبھی بھی نہیں ہوا کہ اتنے تھوڑے وقت میں دو سپر پاورز گھٹنے ٹیک جائیں، ان لوگوں کی جن کی حیثیت ہی کوئی نہیں تھی، کوئی ٹیکنالوجیکل ایڈوانس نہیں تھا۔ مثلا منگولین چنگیز خان کے منہ پہ چھا گئے تھے، لیکن ان کے پاس انہوں نے زبردست ایک وار مشین ڈیولپ کی تھی، ٹیکنالوجی تھی ان کی کمان تھی جو زیادہ دور مارتی تھی، اس کی وجہ سے وہ گئے تھے۔ یہاں تو ایک کتاب بھی ہے، دی عرب کانکویسٹ، وہ لکھتی ہے کہ یہ جب یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے پردہ کرنے کے بعد 30 سال میں وہ ساری دنیا پہ چھا گئے، کوئی نئی ٹیکنالوجی نہیں تھی، جو جنگیں ہوتی تھی ان کے نمبر بھی کم ہوتے تھے، دوسرے سے، اور وہ کیونکہ ایک انگریز لکھ رہا ہے، وہ فینومینا سٹڈی کر رہا تھا کہ کیا چیز تھی، کہ کیا ان کی موٹیویشن تھی۔ تو میں مجھے جو افسوس ہوتا ہے کہ ہم نے کبھی اس چیز کو اپنے بچوں کو بتایا ہی نہیں۔ میں نے رحمت اللہ عالمین اتھارٹی بنائی اسکالرز کی، تاکہ کریکولم ڈیولپ کریں ہمارے اسکول کے بچوں کے لیے، تاکہ بچے یہ سمجھے فینومینا، ہم اپنے بچوں کو بتائیں، کیونکہ آج یاد رکھیں، آج جو موبائل فون کی وجہ سے جو آج ہمارے بچوں کو مشکلات اور کنفیوژن کا سامنا کرنا، اس طرح کا مٹیریل موبائل فون پہ اب ہے، اگر آپ اپنے بچوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ان کو مضبوط نہیں کریں گے، یہ بہت مشکل وقت ہے بچوں کے، یوتھ کے لیے بھی۔ تو اس لیے میں نے یہ اتھارٹی بنائی کہ یہ ڈیبیٹ ہوگی یونیورسٹیز میں، ہماری اسکالرشپ اس کو سٹڈی کریں گے، اس فینومینا کو، اور یہ اس حکومت نے آ کے وہ بند کر دی اتھارٹی۔ یہ فینومینا اگر امیجن کرے ویسٹرن سویلائزیشن میں ہوا ہوتا تو ابھی پتہ نہیں کتنی فلمیں بن رہی ہوتی، کیا ہوتا، کتابیں لکھی جا رہی ہوتی، ان کے ہالی ووڈ کے اندر بتایا، کیونکہ کبھی بھی اتنے تھوڑے وقت پہ اتنے عظیم لوگ ہی نہیں آئے، یہ بھی ہسٹوریکل فیکٹ ہے۔ جو نبی کے ارد گرد عظیم انسان بن گیا، حضرت بلال جو غلام تھے، انہوں نے 2 جنگوں کے اندر قیادت کی، انسانوں کو بدل دیا۔ میرا پوائنٹ سارا یہ ہے، اور انسان بدلتا ہے ذہن کے اندر، جب آپ اس کو آزاد کرتے ہیں، اس کو بڑا ضروری تعلیم دیتے ہیں، صحیح تعلیم دیتے ہیں۔ تعلیم بھی ہر کوئی تعلیم آزاد نہیں کرتی، اور تعلیم اور پھر انصاف۔ مدینہ کی ریاست کی بنیاد عدل اور انصاف تھی، کیونکہ جو ابھی شیرین نے بات کی کہ جو جسٹس ہے، جو انصاف ہے، وہ انسان کو حقوق دیتا ہے، اور انسان کے جو ہیومن رائٹس ہیں وہ انسانوں کو آزاد کر دیتا ہے۔ اور میں نے کیسے دیکھا، کیونکہ میں تو یہاں جب گیا تو یہاں ایوب خان کی ڈکٹیٹرشپ تھی، تو ادھر جب میں نے دیکھا کہ اسٹوڈنٹس، یونیورسٹی اسٹوڈنٹس، ان سب کو اپنے رائٹس کا پتہ تھا، اتنی سی کوئی ان کا وزیر وغیرہ کوئی ایسے لگے کہ اس نے ٹیکس پیئر کا پیسہ غلط خرچ کر دیا، اسٹوڈنٹس بول پڑتے تھے، ڈیمونسٹریشنز ہو جاتی تھی، اتنے آگاہ تھے وہ کہ ہمارے حقوق کیا ہیں۔ آزاد لوگ تھے، اور آزاد لوگ پریشر ڈالتے ہیں حکومت کے اوپر،
اس کی جرت نہیں ہوتی کہ لوگوں کے حقوق کی ورزی کرے. قوم، آزاد قوم اپنے پروٹیکٹ کرتی ہے اپنے حقوق کو. اور آزاد قوم میں آزاد ذہن آتے ہیں اور آزاد ذہن ہی اوپر جاتے ہیں. یہ جو انوویشنز ہوتی ہیں دنیا میں، ڈسکوریز ہوتی ہیں، انوینشنز ہوتی ہیں، یہ اوریجنل مائنڈز کرتے ہیں. غلام نہیں کر سکتے. غلام انتظار کرتے ہیں کہ جی ہمیں وہاں سے ہمیں کوئی نئی بتایا جائے، جی نئی ٹیکنالوجی، اور ہم وہ اڈاپٹ کر لیتے ہیں. لیکن آزاد ذہن ڈسکوری کرتے ہیں. کتنے 100 سال تک سارے ٹاپ سائنٹسٹ مسلمان تھے کیونکہ وہ آزاد انسان تھے. آپ جب ان کے حقوق، جو کلچر ڈیولپ ہوا تھا مدینہ کی ریاست میں، کہ آج بھی آپ تصور نہیں کر سکتے کہ یہودی شہری حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے کیس جیت جاتا ہے جب وہ خلیفہ ہوتے ہیں. آپ تصور کریں کہ آج بھی آپ یہ تصور کر سکتے ہیں کہ مائنورٹی جا کے ایک ہیڈ آف اسٹیٹ سے کیس جیت سکتی ہے کورٹ آف لا میں. تو انہوں نے سب سے زیادہ ایمفسس انصاف پہ دیا اور رائٹس پہ. عورتوں کو لبریٹ کیا، جو پہلی دفعہ عورتیں جو اصل لبریشن رائٹس دیے ان کو، انہیریٹنس، پراپرٹی رائٹس. آج بھی پاکستان کے اندر 80% عورتوں کو، بیچاریوں کو پراپرٹی رائٹس نہیں ملتے. حالانکہ ہم نے قانون پاس کیا کہ انفورس کرنے کے لیے پراپرٹی رائٹس، لیکن وہ تب دے دیے تھے. یورپ میں کوئی 100، اور پھر غلاموں کو آزاد کیا. بیسکلی وہ انہوں نے آزاد کیا تھا انسانوں کو، انصاف دے کے، رائٹس دے کے. اور سیکنڈلی فلاحی ریاست، جو بھی شیرین بات کر رہی تھی. دیکھیں، ویلفیئر سٹیٹ کا کانسیپٹ پہلی دفعہ مدینہ کی ریاست میں آیا تھا. اور آج مجھے تکلیف ہوتی ہے، اور میں انگلینڈ میں نے پہلی دفعہ اپنی زندگی میں ایک ویلفیئر سٹیٹ دیکھی. پہلی دفعہ ہم نے دیکھا کہ ایک آدمی، غریب آدمی ہے، اس کو مفت تعلیم مل رہی ہے، کوالٹی. اس کے بچے کو عدالت میں جاتا تو لیگل ایڈ مل رہی ہے، اس کو بے روزگار ہوتا ہے تو اس کو ان امپلائمنٹ بینیفٹس مل رہے ہیں، پیسے مل رہے ہیں جب تک روزگار نہیں ملتا. ہسپتالوں میں جاتا ہے تو اس کو مفت ہے. یہ میں نے پہلی دفعہ برطانیہ میں دیکھا تھا. تب سے میں نے فیصلہ کیا کہ ہمیں اللہ نے کبھی موقع دیا تو یہ تو ہماری مشن سٹیٹمنٹ ہے، اسلامی فلاحی ریاست. یہ تو پاکستان کی مشن سٹیٹمنٹ ہے. اور پھر یہ جو ہم ابھی شیرین نے بتایا، ہمارا اتنا ہیلتھ کارڈ ہم لے کے آئے، اور آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ یہ غریب گھرانے کے لیے کتنی بڑی نعمت ہے. آپ اندازہ نہیں لگا سکتے. جو آدمی، میں نے شوکت خانم کینسر ہاسپٹل کیوں بنایا تھا؟ والدہ کو کینسر تھی، تکلیف میں تھی، یہاں کوئی ہاسپٹل نہیں تھا. میں ایک ڈاکٹر کو میو ہاسپٹل میں، مجھے ابھی بھی یاد ہے ڈاکٹر مسعود ہوتے تھے، میں ان سے کنسلٹ کرنے گیا اپنی والدہ کے اوپر. باہر مجھے اس کی ویٹنگ میں ایک آدمی نظر آ گیا، بوڑھا آدمی. وہ جا کے اس سے وہاں پوچھ رہا تھا کہ اس کا دوائی مانگ رہا تھا. کوئی اس کے جو کمپاؤنڈر جو بھی ہوتا ہے اس کے پاس کہہ رہا تھا کہ ایک طرف پرچی پکڑی ہوئی، ایک طرف دوائیاں پکڑی ہوئی. کہتا میں نے ساری دوائیاں لے لی ہیں. اس نے کہا نہیں، آپ نے نہیں لی، آپ نے ابھی یہ بھی لینی ہے. تو اس کی میں نے شکل دیکھی، بوڑھا آدمی. تو جب وہ گیا میں نے اسے پوچھا کیا ہوا اس نے کہا یہ سارا دن مزدوری کرتا ہے اور ساری رات اپنے بھائی کے ساتھ بیٹھتا ہے جو کینسر سے مر رہا ہے. تب میں نے فیصلہ کیا کہ ہمارے جیسے لوگوں کو اتنی تکلیف، امیجن کریں بیچارے غریبوں کے اوپر کیا گزرتی. تو سوچے کہ کسی گھر پہ بیماری ہوتی ہے، وہ پہلے سے ہی سبسسٹنٹ مشکل سے اپنا، اور آج کل کے زمانے میں تو میں سوچ بھی نہیں سکتا، جو بجلی کا بل دے، بچوں کے اسکول فیس دے، کیا کرے. اور ایک بیماری ہوتی ہے، ساری ایویڈنس شو کرتی ہے کہ ایک ایسی بیماری آتی ہے
سب سے زیادہ جو لوگ غربت کی لکیر سے نیچے جاتے ہیں وہ ایک گھر میں بیماری آ جاتی ہے, اس میں سارا گھر بار اپنا پیسہ پوسا خرچ کر کے مقروض ہو جاتا ہے. تو کارڈ انہوں نے بند کر دیا, اور وہ بے حسی دیکھیں ان لوگوں کی. وہ یہ کہہ رہی ہے کہ عمران